بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہیں. دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ شروعات کی, ڈرگس کیسے لیے, کس ایج میں لیے, اور ابھی جو ہے یہ کتنا ریکور ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. آپ ہمیں بتائیے آپ کی ایج کیا ہے, کرنٹ ایج؟ ابھی میری ایج ہے 20. اور کب سے لے رہے تھے آپ؟ میں لے رہا تھا 1920 سے میں نے لے لیا. 1920 سے. ہاں. اور فیملی کو پتہ تھی کہ آپ لے رہے ہیں؟ پہلے تو پتہ نہیں تھی, پھر جب تھوڑا ویسی سرکمسٹنس ہو گئی تو پھر فیملی کو بھی پتہ چلی. کیا ایسا کیا ہوا کہ دے گاٹ ٹو نو؟ تھوڑا بہت میں تب یہ ہو گیا تھا, بے ہوش ہو گیا تھا, تو اسی وجہ سے یوز ہو گیا تھا. اور میری مینٹل کنڈیشنز بھی تھوڑی بگڑ گئی تھی, اور ہیلتھ کنڈیشنز بھی تھوڑی بگڑ گئی تھی, تو اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا شک لگا. تو پھر انہوں نے کنسلٹ کیا تھوڑا بہت ڈاکٹر کے پاس, تو انہوں نے میرا ٹیسٹ کروا لیا, تو اسی ٹیسٹ میں میرا پازیٹیو آ گیا. تو پھر تو میں ادھر ہی آ گیا تھا ریکور ہونے کے لیے. پھر ٹائم ہو گیا تو میں نے اور چھوڑ دیا تھوڑا ٹائم کے لیے, 2-3 منتھس کے لیے میں نے چھوڑ دیا. پھر میں نے بھی اور کیا اسٹارٹ, تب سے میں نے نہیں چھوڑا, پھر میں کنٹینیو لے رہا تھا. پھر یہ 5-6 دن پہلے آ گیا تھا میں ادھر, ہاں, ریکور ہونے کے لیے. تو الحمدللہ ابھی ریکور ہو رہا ہوں میں. ریزن کیا تھا جب آپ نے اسٹارٹ کیا نا ڈرگس لینے, ریزن کیا تھا آپ نے ٹرائی کیا؟ یہی فرینڈ سرکلس کر رہے تھے. فرینڈ سرکل, ہاں, سارے فرینڈس لے رہے تھے, تو پھر میں نے بھی لے لیا. پہلے تو یہ شو کے لیے لے لیا تھا, تو پھر ٹائم ہو گیا, پھر عادت سے لگ گئی, تو پھر تو میں نے بھی اسٹارٹ کر لیا. پھر یہ ایزیلی اویلیبل ہوتا تھا؟ پہلے تو ہوتا ہے ایزیلی اویلیبل, کیونکہ پہلے تو فرینڈ سرکل دیتے ہیں, کیونکہ ان کا بینیفٹ ہوتا ہے اس میں, کہ ایک بندہ کرے گا پہلے تو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے تو وہ اپنے کاسٹ پہ کرائیں گے. پھر مطلب ہوتا ہے پھر انسان عادی بن جاتا ہے. پہلے آپ کو فرینڈس اپنے کاسٹ پہ کرواتے تھے. پھر ہوتا ہے تھوڑا بہت ٹائم تو انسان کو لت لگ گئی ہوتی ہے, اس کی عادت تو بن گئی ہوتی ہے, پھر تو کرنا ہی کرنا پڑتا ہے خود کو. پھر پیسے ارینج وہ یہ سب, پھر کیسے کرتے تھے پیسے وغیرہ ارینج؟ اب گھر والوں سے بھی لیتے تھے, تھوڑا پرائیویٹ جاب بھی کرتے تھے, تو وہاں سے بھی کرتے تھے ارینج. اور پھر فرینڈس بھی کراتے تھے کبھی کبھی, تو مگر زیادہ پھر خود کے کاسٹ پہ کرنا پڑتا تھا. تو جب فیملی کو پتہ چلی کہ آپ ڈرگس لے رہے, تو وہ تو ان کا کیسا ریئیکشن رہا؟ کیا ان کا تو بہت برا لگا, کہ انہوں نے بولا پہلے کہ مت کرو ایسا کیوں کیا, کس وجہ سے کیا حالت رہی کہ تم نے کیوں کیا ایسا. پھر میں نے بھی بولا ان کو کہ ایسے ہو گیا. ایسا کوئی انسیڈنٹ ہے, آپ ایسے کوئی فرینڈس ہیں آپ کے جو کہ اس ڈر سے فیملی کو کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں تھا میرا. مگر انسان اگر سوچے گا نا, مطلب دھیان دے گا, مطلب یہ ٹریٹمنٹ کی بات کچھ نہیں ہوتی, یہ سارا اپنے خود تک ہے. ول پاور اگر بنے گا نا انسان, مطلب میرے کو سدھرنا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ میں وہ ول پاور آ گیا, وہ میرے میں آ گیا وہ ول پاور, اسی لیے اب میں انشاءاللہ سدھر گیا. اب تھوڑا بہت رہ گیا, اب میڈیسن لیتا ہوں میں ادھر, اس میڈیسن کی وجہ سے میں ہو رہا ہوں ریکور. ان کا کہنا ہے کہ ول پاور جو ہے ہر ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے. ریہیب سینٹرز کہے, ٹریٹمنٹس کہے, وہ آپ کو تب تک آپ ریکور نہیں کر سکتے, تب تک آپ کو ہیلپ نہیں کریں گے جب تک آپ خود میں وہ ول پاور نہیں رکھیں گے ریکور ہونے کا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ کچھ ڈرگ ایڈکٹس جن سے ہم نے کمیونیکیٹ کیا, جو کرنٹلی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور اپنی ریکوری کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنی ریکوری جو ہے وہ چاہتے ہیں. تو ان سے بات کی اور ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے انوالو ہوئے, کیا کچھ پروسیس تھا جن کے تھرو وہ گزرے, فیملی کا کیا ریئیکشن رہا. ان کا کہنا ہے کہ ول پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہر کسی چیز کو لے کے. جب تک آپ خود اپنے دماغ میں یہ چیز, اپنا جو ول پاور ہے وہ اسٹرانگ نہیں بنائیں گے, آپ کسی بھی چیز کو اوور کم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ چاہے ٹریٹمنٹ کی بات کرے یا ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی بات کرے, فیملیز کی بات کرے, کوئی بھی آپ کو کتنا پریشرائز کرے, لیکن جب تک آپ خود میں وہ ٹھان نہیں لیں گے کہ آپ کو ریکور ہونا ہے, تب تک آپ نہیں ہو سکتے. تو جتنے بھی ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا جو یہ ول پاور ہے وہ اسٹرانگ کرے, وہ ریکور ہو سکتے ہیں. ہم نے ڈرگ ایڈکٹ سے بات کی, ان کا ماننا ہے کافی سارے لوگ جو ہے وہ نارمل ہو چکے ہیں, وہ ریکوری جو ہے کمپلیٹلی ریکورڈ ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک بار ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک بار جو اس میں انوالو ہوا, جو بھی ڈرگ ایڈکٹس ہے, پھر وہ نارمل لائف میں واپس نہیں آ سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنا ول پاور جو ہے وہ اسٹرانگ رکھیے اور کوشش کیجئے کہ زندگی کو ایک پازیٹیو نظریے سے دیکھیں. تھینک یو.